بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان حضرت صالح علیہ السلام کا آج بہت ہی سینسٹیو، بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی آنکھیں کھول دینے والا موڑ ہے۔ اب تک کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام جنہوں نے جب قوم کو دعوت دی، قوم نے دعوت قبول نہیں کی، قوم نے چیلنج کیا کہ اگر آپ سچے ہیں ایک پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھائیے، اپنے اللہ سے کہیے کہ وہ ایسا کر کے دکھائے، اور بحکم خدا یہ ہو گیا، پہاڑ سے اونٹنی ظاہر ہو گئی۔ اب وہی اونٹنی اسی قوم کو بری لگنے لگی، یعنی پہاڑ سے اونٹنی ظاہر ہونے کے بعد بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے، کچھ لوگ ایمان لائے، اکثریت ایمان نہیں لائی۔ اب وہی اونٹنی ان کو بری لگنے لگی، چونکہ اس اونٹنی کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ایک دن کنویں سے تم پانی پیو گے، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، اور بھی بہت سارے مسائل۔ اب ان کو اسی اونٹنی سے پرابلم ہونے لگی، یہاں تک کہ یہ لوگ اس اونٹنی کے خلاف پلاننگ کرنے لگے۔ اب بالآخر ایک چیز طے پائی۔ کل ہم نے کہانی یہاں چھوڑی تھی، داستان یہاں چھوڑی تھی کہ وہ اونٹنی کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں، ہٹا نہیں پا رہے، اس کی ہیبت اتنی ہے، خوف اتنا ہے، نہیں کر پا رہے کام۔ بالآخر ایک چیز طے پائی۔ کیا طے پایا؟ طے پایا سارے بڑے بڑے سردار سب مل کے اکٹھے ہوئے کہ بھائی جن راستوں سے یہ اونٹنی گزرتی ہے نا، اگر میں آج کل کی زبان میں کہوں اس کی ریکی کرو، جن راستوں سے اونٹنی گزرتی ہے اس کی ریکی کرو، اور جب یہ یقین ہو جائے کہ وہ کسی خاص راستے سے گزر جاتی ہے تو وہاں جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ جاؤ، جیسے ہی اونٹنی وہاں سے گزرے پیچھے سے وار کر کے اس کی کوچے کاٹ ڈالو۔ کوچے جو ہے وہ کہتے ہیں ایڑیوں کے اوپر کا جو مسل ہوتا ہے اس کو کوچے کہتے ہیں، اگر یہ کٹ جائے تو انسان چل نہیں سکتا۔ یہ تجویز بڑی پسند آئی سب کو، اور کل عرض کیا تھا کہ یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ شخص بدبخت ترین آدمی ہے یہ، اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ اگلے کچھ لمحات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ بہرحال اب پورا ایک جاسوسی نظام بنایا گیا، اور بالآخر اس جگہ کا تعین ہو گیا جہاں سے اونٹنی ہر روز گزرتی تھی، اور یہ اونٹنی کون سی تھی؟ ناقۃ اللہ کہا گیا اس اونٹنی کو۔ اللہ کا معجزہ تھا یہ اونٹنی، اللہ کی اونٹنی۔ اور میں پھر گزارش کروں گا کہ جب میں واقعہ سن رہے ہوں تو سوچئے گا کہ کیا عالم ہوگا اس قوم کا کہ ایک اونٹنی ہے جو پہاڑ سے نکلی ہے، کبھی ان کی گلیوں سے گزر رہی ہے، کبھی ان کی شاہراہوں سے گزر رہی ہے، ایک عجیب و غریب منظر ہوگا، اور انہیں سب کو خوف آ رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ اس اونٹنی کی وجہ سے وہ اللہ پر ایمان لے آئے وہ اسی کے پیچھے پڑ گئے۔ اب بہرحال طے ہو گیا جہاں سے اونٹنی ہر روز گزرتی تھی، اب وقت سے پہلے یہ شقی القلب انسان اپنی زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر اس جگہ جا چکا۔ اب انتظار کرنے لگا کہ کب یہ اونٹنی یہاں سے گزرے، کب میں آج اس کا کام تمام کر دوں۔ کہ اچانک کیا ہوا، اور اس نے کیا دیکھا؟ کیا دیکھتا ہے؟ اونٹنی پوری شان و شوکت سے بڑھی چلی جا رہی ہے۔ اب وہ اس سے بے خبر ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اب وہ اس مقام سے گزری جہاں یہ انتہائی تجربے کار شقی القلب آدمی قریب کھڑا تھا۔ اس نے ایک لمحہ انتظار کیے بغیر جھاڑی سے نکل کر اس کے دونوں پیروں کی ایک کے بعد ایک کوچے کاٹ ڈالی۔ خون کا فوارہ تھا جو ابل پڑا۔ اونٹنی نے جب اگلے پیروں کے بعد پچھلے پیروں کو بڑھایا، پچھلے پیر اس کا بوجھ نہ اٹھا سکے۔ اونٹنی نے بہت کوشش کی، اونٹنی اپنی جگہ سے حرکت نہ کر سکتی تھی، خون تھا کہ بہے جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس پہ نقاہت طاری ہونا شروع ہوئی۔ بس اس خبر کا پھیلنا تھا، پوری قوم خوشی سے نعرے لگاتے ہوئے اس مقام کی طرف والہانہ انداز سے بڑھ گئی جہاں ان کی دشمن اونٹنی اپنے انجام کو پہنچنے والی تھی۔ وہاں سرداروں کو اطلاع ملی، وہ بھی دوڑے۔ ارے آج وہ اونٹنی جن سے قوم کا ہر فرد خوف کھاتا تھا، جس نے آدھے پانی پر قبضہ کر لیا تھا ان کے خیال میں، آج وہ اونٹنی بے یار و مددگار لاچار ان کے سامنے کھڑی تھی، چیخ رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پہاڑ میں سے نکلنے والی، پہاڑ جیسے قد و قامت رکھنے والی اونٹنی زمیں بوس ہو گئی۔ اونٹنی زمیں بوس ہو گئی۔ تو اب کیا منظر ہے کہ وہ جانور جس کا یہ پوری قوم جس کی دشمن ہو گئی ہے، وہ اب ایک تڑپتی ہوئی حالت میں ان کے سامنے ہے، اور یہ پوری قوم ہے جو کہ اس منظر کا لطف لے رہی ہے، جو کہ اس منظر کا مزہ لے رہی ہے، جو کہ اس چیز کو انجوائے کر رہی ہے، جو کہ اور کتنا انجوائے کر رہی ہے یہ ابھی ساتھ رہی گا، اگلے 2-3 منٹ میں آپ کو مزید اندازہ ہوگا کہ کتنا انجوائے کر رہی ہے یہ قوم اس کو، کتنی جرت ہے ان کو۔ حالانکہ یہ وہی اونٹنی ہے جو ان کے کہنے پہ پہاڑ سے نکلی ہے، اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، لیکن یہ کتنی انجوائے کر رہی ہے۔ بہرحال
اب یہ اونٹنی زمین پر گر گئی. اس کا زمین پر گرنا تھا. ہر جانب سے گویا شور اٹھا, قتل کر دو اسے, قتل کر دو, چھوڑنا نہیں اسے, قتل کر دو. اب وہی شقی القلب انسان اپنی پوری رونت کے ساتھ, اپنی پوری طاقت کے ساتھ, اپنے پورے تکبر کے ساتھ, اپنی اسی زہر میں بجھی تلوار کے ساتھ آگے بڑھا. اونٹنی کے قریب پہنچا. ایک ہی وار میں اس نے اس اونٹنی کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی. ادھر یہ منظر ہو رہا ہے, ادھر پوری وادی فتح کے نعروں سے گونج رہی ہے. آج ان کو اس اونٹنی سے نجات ہو گئی. اللہ کے معجزے کی بے حرمتی کر دی گئی. ناقۃ اللہ کو قتل کر دیا گیا. ناقۃ اللہ کو قتل کر دیا گیا. آپ سنیں گے قرآن مجید کی ایک آیت کیا ہے اس بارے میں. قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کیا ہے, سنیے. کہا آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی. اور جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھیے یہ کتنے جرأت مند ہیں اپنے دور میں, انہوں نے کتنا انجوائے کیا ہے, یہ اس کا ثبوت. یہ دیکھیے آیت آگے بڑھتی ہے. پہلے آیت میں آیا کہ آخر انہوں نے اونٹنی کی کونچوں کو کاٹ ڈالا, اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی. اب سنیے آگے کیا کہہ رہے ہیں. اس عمل کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر کہنے لگے صالح, اللہ کے نبی, پھر کہنے لگے صالح, جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے نا, اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ. یعنی یہ وہ قوم ہے جو کہہ رہی تھی کہ اگر اللہ کے پیغمبر ہو تو اونٹنی لے آؤ. وہ اونٹنی لے آیا اللہ کا پیغمبر حکم خدا. آج اس اونٹنی کو مارنے کے بعد اسی اللہ کے پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہمیں عذاب سے ڈراتے تھے نا, تم ہمیں کہہ رہے تھے نا کہ اگر اس اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ بھی لگایا تو بہت برا ہوگا, ہم نے اسے مار دیا ہے, اگر اللہ کے پیغمبر ہو تو عذاب لے آؤ. یہ قرآن کے الفاظ ہیں, یہ میں نے قرآن کی آیت کا ترجمہ پڑھا ہے آپ کے سامنے. کہ صالح, جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے نا, اگر تم اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ. تو آپ ان کی جرأت دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ اس اونٹنی کو مار دیا ہے, بلکہ مارنے کے بعد صالح علیہ السلام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہو تو لے آؤ, جس عذاب سے ہمیں ڈرا رہے تھے. سورہ شمس سب کا سنا ہوا سورہ ہے, بڑا مشہور سورہ ہے. سورہ شمس کی مشہور و معروف آیات اسی بارے میں. سورہ شمس سب کا سنا ہوا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. اور اس کے بعد یہ آیات آتی ہے قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. پھر یہ كذبت ثمود بتقواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اور اس کا کیا ترجمہ ہے سورہ شمس کی ان آیات کا, متعلق آیات کا, کہ قوم سمود نے كذبت ثمود بتقواها, قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب اپنے پیغمبر کو ہی جھٹلا دیا. اذ انبعث اشقاها, جب ان میں سے ایک انتہائی بدبخت اٹھا. اشقا کا لفظ استعمال کیا اس شخص کے بارے میں قرآن مجید نے. ان میں سے انتہائی بدبخت شخص اٹھا. پھر کیا ہوا, فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها. تو اللہ کے پیغمبر صالح علیہ السلام سے, اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا تھا اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری سے ڈرو, احتیاط کرو, مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا, اونٹنی کی کوچے کاٹ ڈالی. پھر کیا ہوا, اب میں آیت کے اگلے حصے کو چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ کو علم ہو کہ آگے کیا ہوا تھا, کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا یہ بھی بتایا گیا. یہاں پر یہ بھی سنیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا. حضرت عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی, مفہوم, اے علی کیا میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ بدبخت شخص کون ہے؟ کیا میں آپ کو بتاؤں سب سے زیادہ بدبخت شخص کون ہے؟ یا رسول اللہ فرمائیے. آپ سوچئے کہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے شکیل قلب لوگ گزرے ہیں, سرکار بتا رہے ہیں, علی سن رہے ہیں, سب سے زیادہ بدبخت شخص کون ہے؟ سرکار عالم بتائیے. میرے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا دو اشخاص, دو لوگ سب سے زیادہ شقی القلب ہیں, بدبخت ہے. اب اور تجسس
کہ یہ کون دو لوگ ہیں جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. اب میرے آقا نے بتایا اے علی دو افراد ہیں سب سے زیادہ شقی القلب. ایک وہ جو کہ آپ کو سر پر ضرب لگائے گا جس سے آپ کی داڑھی یعنی تر ہو جائے گی, یعنی کہ ایک وہ جو کہ آپ کو شہید کرے گا, اور دوسرا قوم سمود کا وہ سرخ فام آدمی جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا, جس نے اونٹنی کو قتل کیا تھا. میں نے ابھی علماء آئے ہوئے تھے, میں بھی ان سے بات کر رہا تھا اس سیگمنٹ سے پہلے کہ میں نے اپنے سمجھنے کے لیے ان سے پوچھا کہ حضرت علی مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا قریب, ان کو حالت سجدہ میں جس انداز سے شہید کیا اس بدبخت نے, تو ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ گئی. لیکن یہ جو ہے میں نے اپنے پوچھنے کے لیے سوال کیا, یہ جو قتل کیا ہے بہرحال ہے تو ایک جانور کا قتل ہوا ہے, تو یہ اتنا اس کو سرکار دو عالم نے اتنا برا جانا. تو مجھے ابھی علماء نے یہ سمجھایا کہ نہیں, اس کو آپ اس اینگل سے نہ دیکھیں کہ یہ ایک جانور, یہ اللہ کی نشانی تھا, یہ اللہ کا معجزہ تھا جانور, یہ اللہ کی اونٹنی تھی, یہ ناقۃ اللہ تھا, اس لیے اس کے قاتل کے بارے میں یہ انداز فرمایا. اور پھر اس کا دوسرا پہلو یہ بھی کہ حضرت علی کی عظمت کے حوالے سے. بہرحال اب فتح کا جشن جاری ہے. قوم سمود خوش ہے کہ ہم نے وہ کر دیا کہ اب ہمارا مسئلہ ہی حل ہو گیا, اب یہ روز روز کا مسئلہ ہمیں نہیں ہوگا کہ اونٹنی کبھی کہاں جائے گی کبھی کہاں جائے گی. قوم سمود کی فتح کا جشن جاری تھا کہ صالح علیہ السلام سامنے سے تشریف لائے. میں چشم تصور سے سوچتا ہوں, ہر طرف خاموشی ہو گئی. صالح علیہ السلام اونٹنی کی لاش کے پاس کھڑے ہیں. اب اللہ کا نبی یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے, درد بھرے انداز سے اللہ کا نبی یہ سارے کا سارا منظر دیکھ رہا ہے. اور یہاں پر صالح علیہ السلام نے قوم کو مخاطب کیا. قوم نے جو کرنا تھا کر لیا ہے. اب صالح علیہ السلام اس پر کیا رسپونڈ کر رہے ہیں, کیا ان کا ریاکشن ہے؟ صالح علیہ السلام نے یہاں پر قوم کو مخاطب کیا, کہا اے قوم مجھ سے جو ہو سکتا تھا وہ میں نے کر دیا. میرے رب نے بھی تمہارے کفر کے باوجود بھی تمہیں ایک دم عذاب نہیں دیا, بلکہ اونٹنی آ گئی تمہارے مطالبے پر, اونٹنی کے ذریعے تمہیں آزمایا, لیکن تم اپنے کفر پر اڑے رہے. اب تم ایک کام کرو, اب تم جاؤ, اب سب جاؤ. عجب منظر ہوگا نا, اونٹنی کو مار دیا ہے, قوم کے لوگ کھڑے ہیں, ان کو لگ رہا ہے ہم نے بہت بڑا کام کر دیا ہے, اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں, اب تم جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ. میں آپ کو قرآن کی آیت کا ترجمہ بتاتا ہوں کہ صالح علیہ السلام نے کیا کہا. قرآن کے الفاظ میں صالح علیہ السلام نے کہا اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو. پریسائز, اسپیسیفک, ایگزیکٹ, الٹیمیٹم 72 آورز. اپنے گھروں میں 3 دن باقاعدہ لفظ 3 دن اور فائدہ اٹھا لو. یہ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے, انہوں نے تو صالح علیہ السلام سے کہا تھا, میں نے آیت پڑھی کہ آپ جس عذاب کا کہتے تھے نا ذرا اپنے اللہ سے کہ وہ عذاب بھیج دیں ہمیں. تو انہوں نے کہا کیا ہونا ہے, کچھ ہو سکتا ہے سوچا ہو کہ اچھا اگر ہو سکتا ہے ان کو اب اور یقین ہو گیا ہو کہ کچھ نہیں ہو رہا ان کے ساتھ. ہونا ہوتا تو ابھی ہو جاتا, ہم نے اتنا بڑا کام تو کر دیا, ہم تو کہہ رہے ہیں عذاب لے آؤ, اگر سچے ہو تو عذاب لے آؤ, نہیں لا رہے عذاب, یہ کہہ رہے ہیں جاؤ گھروں کو جاؤ, 3 دن بعد دیکھیں گے. 3 دن اور فائدہ اٹھا لو. اونٹنی کو قتل کر دیا گیا. صالح علیہ السلام کھڑے رہے, قوم والے گھر چلے گئے. صالح علیہ السلام نے کہہ دیا 3 دن ہے تمہارے پاس, 3 دن کا الٹیمیٹم شروع ہونے والا ہے. دن ڈھل گیا, رات آ گئی, اگلا دن شروع ہوا. یہ پہلا دن ہے, کہا تو 3 دن کا تھا, لیکن پہلے ہی دن کچھ ایسا ہوا کہ کسی کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہوا ہے. 3 دن کا الٹیمیٹم تھا, دن ڈھلا ہے, رات ختم ہوئی ہے, پہلا دن شروع ہوا ہے, اور پہلے دن کیا ہوا کل عرض کریں گے انشاءاللہ.